دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا امیر ترین شخص جس کے پاس دولت کے پہاڑ تھے، جس کے خزانے کی چابی سینکڑوں افراد اٹھاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابی اتنی بڑی تھی جس کو بے شمار اونٹوں پر لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اگر ہم آج کے دور کے سرمایہ دار اور دنیا کی تاریخ کے امیر ترین لوگوں کا قارون کے خزانے سے موازنہ کریں تو قارون کی دولت ہی سب پر غالب آئے گی۔ آخر اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اور کیا قارون مسلمان تھا؟ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے سے انکار کیا تو قارون اور اس کی تمام دولت کا کیا انجام ہوا؟ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سب ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قارون تورات میں جس کا نام قورح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ وہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا، معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا، اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ اس قسم کے کاموں سے بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، وہ ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی دولت کیسے خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے وعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی، اگر تو نے نا انصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا کہ نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں کام کرے، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں، میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں ہے، دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنوں کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسد کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک ہے اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے۔ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا، وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوشبختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی، کیوں اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو؟ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں ہے، اس نے یہ ساری دولت گرا فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں، سعادت مند انسان وہ ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی
کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا کچھ حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں۔ چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے، اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلا اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے حاصل کی ہے، بس تو تیری دولت کا کچھ حصہ ہی انہیں نہیں دے رہا بلکہ ان کے اپنے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اب آپ کو خراج بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تندروی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا ہوں بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لہجے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا اور قارون کا محل سمیت زمین نکل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے۔ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہ گار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوشبخت نہیں ہوتی، بلکہ خوشبختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ قورح، جس کا دوسرا نام قارون ہے، یہودی کتابوں بائبل اور تلمود میں قورح آیا ہے۔ اس کا ذکر تورات کی کتاب گنتی باب 16 میں آیا ہے۔ اس کے نسب نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان بنی لادی سے اور رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی امامت و سیادت کا بڑا حسد تھا۔ اس وجہ سے اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ خاندان کے تمام آدمی یکساں مقدس اور دیندار ہیں۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہی کو کیا ایسی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ قوم کی امامت و پیشوائی کریں؟ دوسروں کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ چنانچہ وہ خاندان کے کچھ لوگوں کو ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تورات کے الفاظ، اور قورح بن ازہار بن قہات بن لادی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اوردن کے ساتھ مل کر اور آدمی کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل اٹھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے، تمہارے بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہرا لے ہو؟